میں اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میری امی سو رہی تھیں، نہیں تو وہ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہ دیتیں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا، تبھی وہ مجھے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں۔ مجھے ایدی سینٹر پہنچتے پہنچتے صبح کے 3 بج گئے تھے۔ میں ہال میں داخل ہوا تو سب کو حیران و پریشان پایا تھا، یا یوں کہوں کہ سب کے چہروں پر موت کی زردی دیکھی تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سپروائزر نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میری جانب بڑھا۔ اس نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا اور کہنے لگا، یار بلال، آج رات ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار میں 4 لوگ موجود تھے، 2 مرد اور 2 خواتین۔ ان میں سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی تینوں افراد بے ہوش ہیں ابھی۔ جس عورت کا انتقال ہوا ہے، اس بیچاری کی لاش کچلی گئی ہے۔ اس کی میت کی حالت خراب ہے، اسی لیے اسے جلد از جلد دفن کرنا ہے۔ میں سپروائزر کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا اور بولا، تو دفنا دو اسے، کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے؟ سپروائزر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں، مجھے اجازت نہیں چاہیے۔ مجھے قبر کھودنے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی، اسی لیے تمہیں بلایا۔ میں نے سپروائزر کی جانب حیرت سے دیکھا اور بولا، آپ تو جانتے ہیں نا کہ قبریں کھودنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو شکیل اور قاسم کا کام ہے۔ سر، آپ نے تو غلط بندے کو بلا لیا ہے۔ شکیل اور قاسم کہاں ہیں؟ سپروائزر کہنے لگا، وہ دونوں ہی بے ہوش پڑے ہیں۔ میں گھبرا کر بولا، کیوں؟ کیا ہوا ان کو؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ سر، مجھے تو آپ کی کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ سب کچھ کھل کر کیوں نہیں بتاتے؟ سپروائزر کچھ پریشان ہوا اور بولا، یار بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی اس عورت کی میت یہاں لائی گئی، ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے شکیل اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تو نہ جانے کیا ہوا، شکیل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ استغفار کا ورد کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسی لیے میں نے قاسم کو یہ کام سونپ دیا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی، وہ بھی ڈر گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے قاسم کے ساتھی لڑکوں کو یہ ڈیوٹی دی۔ باری باری سبھی لڑکے بے ہوش ہو گئے۔ 13 لڑکے قبر کھودنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ان سب میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت ضائع ہو، اسی لیے تم جلدی سے جا کر مٹی کھودو۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سپروائزر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے ایدی سینٹر سے نکل گیا تھا۔ میں قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ جگہ جگہ سے مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر ظاہر سی بات تھی اس کام میں سب ناکام رہے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبر کھودنے کے آلات ہاتھ میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ میں زمین کھودنے کا عمل شروع کرتا، میرا فون بجنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ سپروائزر کی طرف سے کوئی ہدایت ہوگی، اسی لیے میں نے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا تھا۔ نمبر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ پڑوسی جمیل کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے صبح کے 3 بجے کال کیوں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی اور بولا، کیا بات ہے یار جمیل؟ جمیل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، بلال، تمہارے گھر میں چور داخل ہو چکے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں بولا، میں تو گھر میں ہوں ہی نہیں۔ وہ بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ جلد از جلد گھر واپس پہنچو، تب تک میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ گھر میں فقط ہم 2 ہی لوگ تھے۔ میں اب یہاں تھا تو امی گھر میں اکیلی تھیں۔ وہ تو بہت نازک دل کی مالک تھیں، ایسے حالات میں وہ بہت جلدی گھبرا جایا کرتی تھیں۔ میں نے سارا کام ایسے ہی چھوڑا اور اپنی بائک کی طرف میں نے دوڑ لگا دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سپروائزر کا نمبر بھی ملا لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں، میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا کہ ہاں تم چلے جاؤ، میں کسی اور لڑکے سے یہ کام کروا لوں گا۔ میں بہت جلدی میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس پہلے ہی وہاں پر موجود تھی، جبکہ چور گھر سے بھاگ چکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کی جلد آمد کی وجہ سے کوئی چیز لے کر نہیں جا سکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو امی بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں بولا، امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ امی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میری امی دل کی مریضہ تھیں، مجھے ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی بہت تیز ہوئی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے امی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک مریضہ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی، ہم انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔
میں یوں ہی ہسپتال میں مصروف رہا اور دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر نے امی کو ڈسچارج کر دیا تو میں انہیں گھر واپس لے آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور لیٹ جائیں۔ میں امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جب میرے سپروائزر کی کال آ گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ سپروائزر نے مجھ سے چوروں کے بارے میں دریافت کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، یار بلال، تو ابھی تک واپس نہیں آیا؟ چور واپس نہیں گئے کیا؟ میں بولا، کیوں؟ میں نے کیوں آنا تھا؟ کیا بات ہے؟ تو سپروائزر کہنے لگا کہ قبر کی کھدائی کرنی ہے اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، جب صبح میں گھر واپس آ رہا تھا تب میت کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوراً دفن کر دینا تھا۔ تو کیا آپ تب سے اب تک میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اب تو دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، آپ نے اس قبر کی کھدائی کیوں نہیں کروائی؟ سپروائزر کی افسردہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے سب کے سب ڈر کر واپس آ گئے ہیں۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم آ کر اپنی سی کوشش کر لو، کیا پتہ تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں بولا، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگیں، بلال، تم کس میت کی بات کر رہے ہو؟ میں بولا، امی، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کسی میت کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کی اجازت نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، یہ تو بہت پریشانی کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے۔ اللہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے، موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے، کبھی کسی کی گناہ اس طرح سے فاش نہ ہو۔ میں بولا، کیا مطلب؟ امی کہنے لگیں، جو شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اس کی تدفین کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض ایسی بھی میتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ امی، اگر کوئی شخص کسی کی قبر کی کھدائی کے دوران بے ہوش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میری امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ قبر کھودنے والے نے میت پر دفن ہونے کے بعد آنے والا عذاب ابھی سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ سب کچھ دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ امی کہنے لگیں، اچھا، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تب میں نے ایدھی سینٹر میں پیش آنے والا سارا واقعہ اپنی امی کو سنا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر امی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگیں، تم بہت ہی نالائق انسان ہو۔ بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ اسکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کر اسکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب تم کالج میں ہوئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ تم تب بڑے ہو گئے تھے، لیکن تم میری بات نہیں مانتے تھے۔ میں تمہیں بہت کہتی تھی کہ پڑھ لو، تمہارے کام آئے گا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگر تم کالج پڑھے ہوتے تو آج تم کوئی اچھی ملازمت کر رہے ہوتے، کم از کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ میں بولا، امی، میری ملازمت بری نہیں ہے، یہ بھی تو اچھی ہے۔ امی کہنے لگی، ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت سنگین ہے۔ تم ابھی جوان جہاں لڑکے ہو، تم ابھی سے موت اور زندگی کی تلخ حقیقت کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں زندگی سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں خوشی محسوس نہیں ہوگی، تمہارے سر پر ہر وقت موت کی اداسی سوار رہے گی۔ میں جانتی ہوں ایدی سینٹر میں تم کام کر رہے ہو تو تمہارا واسطہ روزانہ کی بنیاد پر میتوں سے پڑ رہا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، امی، ایسے ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اس میت کی تدفین کے لیے دعا کیجیے گا جسے ہم دفنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ امی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ روز روز یہ میتیں دیکھ کر میری دوستی بھی موت سے ہو گئی تھی۔ اب میں ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ لمبی لمبی آرزوئیں انسان اپنے دل میں پال تو لیتا ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ زندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ میں یہ سب باتیں امی سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ پھر وہ میری فکر کرنے لگتی ہیں۔ خیر، میں ایدی سینٹر پہنچا تو سپروائزر کو پریشان دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، یار بلال، تم اچھے بندے ہو،
तुम अपने घर जाकर छुपी गए थे, जबकि मैं अभी तक इस मैयत को दफनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं नाकाम हूँ। मैं बोला, न जाने इस मैयत से ऐसे कौन से गुनाह सरजद हुए हैं कि ज़मीन ने अपनी आगोश में इसे कबूल करना भी गवारा नहीं किया। मेरी बात सुनकर सुपरवाइज़र परेशान हो गया था। वो कहने लगा, ऐसी बात ना करो, अल्लाह से डरो, हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास ही है, हम कुछ भी ऐसे नहीं कह सकते। मैं भी इसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और मैंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। फिर मैंने सुपरवाइज़र से कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसने कहा कि तुम कब्रिस्तान जाकर कब्र कुशाई करो। जैसे ही कब्र की जगह खूद जाएगी, मैं वहाँ पर मैयत लेकर पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाकर अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर से मैं कब्रिस्तान में मौजूद था। मेरे साथ 2 लड़के भी आए थे, जिनके पास कब्र की खुदाई के ज़रूरी आलात मौजूद थे। मैंने जैसे ही वो आलात कपड़े से निकाले और अपना काम शुरू करने ही लगा था कि मेरे फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बज उठी थी। मैं घबरा गया था कि न जाने अब क्या हो गया हो। मैंने जल्दी से फ़ोन जेब से निकाला तो ये देखकर हैरान रह गया था कि सुपरवाइज़र की कॉल आ रही थी। मैंने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया और बोला, मैं अभी ज़मीन खोदने ही वाला हूँ, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिएगा। सुपरवाइज़र कहने लगा, नहीं नहीं, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, तुम अभी कब्र मत खोदो, मैयत के लवाहिकीन को होश आ गया है, अब वही हमें बताएंगे कि इस मैयत की कहाँ तदफीन करनी है, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये काम किया जाएगा। मैं बोला, मैं इधर ही हूँ कब्रिस्तान में, आप मुझे पूछकर बता दें कि इनका क्या इरादा है। सुपरवाइज़र ने कहा कि तुम वापस आ जाओ, अगर मैयत को दफनाने की ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हें वापस कब्रिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और ख़ुद गहरी सोच में गुम हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है कि कब्र खोदो तो कभी कह दिया जाता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। रात 1 बजे की लाश सर्द खाने में पड़ी थी और अब तो दिन के 4 बज चुके थे और यही नहीं तय हो पा रहा था कि आया इस मैयत की तदफीन करनी भी है या नहीं। मैं वापस एडी सेंटर पहुंच चुका था। अब मेरी मुलाकात सुपरवाइज़र से नहीं हुई थी क्योंकि वो अस्पताल गया हुआ था। वो मैयत के लवाहिकीन से इनकी रजामंदी जानना चाहता था। मैं अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में मसरूफ़ हो चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुजरा होगा जब मैंने सुपरवाइज़र को आते हुए देखा था। मैंने जैसे ही सुपरवाइज़र को देखा फ़ौरन इसके पास जाकर खड़ा हो गया था। मैंने इससे पूछा कि मैयत के लवाहिकीन ने क्या बताया है। सुपरवाइज़र कहने लगा, मैयत की बहन बज़िद थी कि वो अपनी बहन को इस्लामाबाद लेकर जाएगी। वो लोग इस्लामाबाद से थे और वहीं वापस जा रहे थे। हमने अस्पताल वालों से इजाज़त मांगी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तो हवाई जहाज़ के ज़रिए मैयत को ले जाने का इंतज़ाम हो जाएगा तो इसको ले जाने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो इसे यहीं पर दफन करना पड़ेगा। इसकी बहन ने अब कह दिया है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को यहीं पर दफना दिया जाए। मैं बोला, सर ये तो बड़े मसले की बात हो गई है, अब फिर से हमें कब्र की खुदाई की फ़िक्र करनी पड़ेगी। सुपरवाइज़र कहने लगा, इस बार मैयत की बहन और दूसरे लवाहिकीन भी हमारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे क्योंकि मैंने इन्हें बता दिया कि कब्र खोदने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। इसकी बहन ने कहा है कि वो हमारे साथ आएगी और देखेगी कि आखिर क्या मसला दरपेश आ रहा है। सुपरवाइज़र कहने लगा कि बिलाल, तुम्हें हमारे साथ जाना पड़ेगा, तुम कब्र खोदने के लिए तैयार हो। मैंने इस्पात में सर हिला दिया था। मैं सुपरवाइज़र को ये नहीं बताना चाहता था कि अब तो मैं भी घबरा चुका हूँ। खैर, हम कब्रिस्तान पहुँच चुके थे। थोड़ी देर में मैयत और इसकी बहन को भी ले आया गया था। साथ 2 लड़के भी थे। मुझे इल्म नहीं था कि ये लड़के मैयत के क्या लगते हैं। बहन का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुपरवाइज़र ने मेरी तरफ देखा और बोला, अपना काम शुरू करो। मैंने ज़मीन खोदने की कोशिश की मगर ज़मीन पत्थर की बन चुकी थी। मुझे पहले इल्म था कि मुझे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। मैंने वो जगह छोड़ी और थोड़ी दूर से खुदाई करने लगा था। मैंने बड़ी हिम्मत की मगर अब मैं भी नाकाम रहा था। सुपरवाइज़र मेरे पास आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर फ़िक्र के असरात साफ नज़र आ रहे थे। वो कहने लगा, क्या बात है? मैं बोला, सर ज़मीन साथ नहीं दे रही। सर के चेहरे पर पसीना आ गया था। वो आहिस्ता से बोले, तुम्हें इल्म है क्या, गोरकन पर फ़र्ज़ होता है कि वो मैयत का पर्दा रखे। तुम हरगिज़ ज़मीन की ये सख्ती इसके रिश्तेदारों पर ज़ाहिर मत करना। तुम जानते हो लोग 100 तरह की बातें करते हैं। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ज़मीन खोदने की कोशिश करने लगा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मेहनत कर करके मैं थक गया था। फिर सुपरवाइज़र से बोला, सर आप ही मेरी कुछ मदद करें। सुपरवाइज़र आगे बढ़ा। वो भी कोशिश कर रहा था और नाकाम था। सुपरवाइज़र कहने लगा, या अल्लाह, इस मैयत के गुनाहों को माफ़ कर दे, इस पर नरमी कर, तू रहीम है। या रब, तू करीम है। या रब, मदद कर। तब मैयत की बहन आगे बढ़ी।
اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مریض ہیں، ہم ہسپتال سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اور آپ دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو کر خسر پھسر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سپروائزر بولا، زمین ساتھ نہیں دے رہی، مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی، وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا، میت کے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا، یہ سب اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس جیسی بد کردار عورت کو تو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ میت کی بہن رونے لگی تھی، وہ بولی، بھائی ایسی باتیں تو مت کرو۔ وہ لڑکا بولا، میں ساری زندگی یہی سمجھتا رہا کہ میری بہن بہت نیک ہے، اس نے ہمیں پاگل بنایا، عبادت کا ڈھونگ رچایا، ہمارے سامنے نیک بنتی تھی اور پیچھے سے کیا گل کھلا رہی تھی۔ اگر یہ صرف گناہگار ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر یہ تو عبادت کی اوڑ میں ڈرامے کر رہی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، وہ بولی، یہ بہت سخت وقت ہے، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے کھدائی کرنے کی کوشش کی تھی، اب کی بار بھی میں ناکام رہا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سورۃ رحمان چلا لی تھی۔ اب تو ویسے بھی ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ماحول میں جب سورۃ رحمان گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی، تبھی ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے کانوں میں گونجی تھی۔ میں نے ڈر کے پیچھے دیکھا تو میت کی بہن زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے رونے سے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، سمرا تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہنوں میں آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک تھی، لیکن میرے لیے تو تم بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں تمہاری تنہائی سے واقف تھی۔ حمزہ دیکھو، تم بھی شروع سے یہی کہا کرتے تھے نا کہ آپ ہی جیسا بننا ہے۔ تم شروع سے ہی آپ ہی سے بہت متاثر تھے، لیکن جب سمرا کی موت کے دن قریب آئے تو تمہیں بھی اس سے نفرت ہو گئی۔ تم نے بھی جان لیا کہ تمہاری آپ ہی ہرگز اچھی نہیں ہیں۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، مہربانی فرما کے آپ میت کے پاس کھڑی ہو کر ان کی برائیاں مت کریں، تدفین کا عمل پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس طرح میت کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں یہ سب کہہ نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، اللہ کے کلام نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج ہر بات کہہ دوں۔ میری بہن سمرا بہت نیک تھی، ہر شخص اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی تھی کہ سمرا جیسی بن جاؤں۔ میرا بھائی حمزہ بھی تو یہی کوشش کیا کرتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، مگر پھر ہم جوان ہو گئے۔ نبیل، تم نے سمرا کو پسند کر لیا، تم نے مجھے کہا کہ میں تو سمرا سے ہی شادی کروں گا، اس جیسی نیک لڑکی کا رشتہ مجھے مل جائے تو اور کیا چاہیے ہوگا۔ ہم سب یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے تھے، سمرا بھی خوش تھی۔ نبیل، تمہاری اور سمرا کی شادی کو کچھ ہی دن ہی رہ گئے تھے جب مجھ پر ایک حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا، آپ یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانے دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم لوگوں نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، مگر تم لوگ ناکام رہے ہو۔ لوگوں کے دل میں یہی سوال ہے کہ آخر میت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دفن نہیں کی جا رہی۔ میں تم لوگوں کو اس کا گناہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے جب میں یہ سب کچھ بتا دوں گی تو میت دفن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ وہ بولی، میرے چچا زاد کزن نبیل کو میری بہن بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے اس نے میری بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ نبیل چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا، اسی لیے رشتہ بھی قبول کر لیا گیا۔ نبیل بہت خوش تھا، مگر ان دنوں میں نے اپنی بہن کو بڑا مطمئن پایا تھا، وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نبیل پسند تھا، اللہ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا، اب میں خوش بھی نہ ہوں تو اور کیا کروں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر میں، سمرا، میرا بھائی حمزہ اور کزن نبیل لاہور میں شادی کی شرکت کے لیے آئے تھے۔ میں نے ان دنوں نبیل کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ میں نے نبیل کو بتایا کہ تم جانتے ہو کہ سمرا امید سے ہے، وہ کسی نامحرم کا بچہ اپنی کوکھ میں پال کے بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر نبیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، قیامت تو آ سکتی ہے مگر سمرا ایسا نہیں کر سکتی۔
تب میں نے اسے کہا کہ ایک بہن اپنی دوسری بہن کی بہت بڑی رازدار ہوتی ہے۔ مجھے بھی سمرا کے سب راز معلوم ہیں۔ یہ بات حمزہ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ حمزہ نے سمرا کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، جبکہ نبیل نے اپنی منگنی کی انگوٹھی سمرا پر یہ کہہ کر پھینک دی تھی کہ میں تجھ جیسی بد کردار لڑکی کو اپنا نہیں سکتا۔ سب سکتے کی حالت میں تھے۔ نبیل نے کہہ دیا کہ ہم یہ شادی چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ ابھی تو بارات اور ولیمے کے فنکشن رہتے تھے، مگر ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ نبیل بہت پریشان تھا۔ وہ سارے راستے گمسم رہا، اپنی سوچوں میں مگن۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور نبیل سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی حادثے میں سمرا کا انتقال ہو گیا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ یہ تو رہی یہاں تک کی کہانی، مگر اب سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب نبیل اور سمرا کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو مجھے نبیل سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترس میں لے لوں۔ اب یہ رشتہ ٹوٹتا تبھی میری دال گلتی۔ اسی لیے میں نے شادی والے گھر میں جا کر نبیل سے کہہ دیا کہ سمرا تو بد کردار ہے۔ میں نے نیک ترین لڑکی پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ میری بہن میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جنتی روح ہے۔ کار حادثے میں ہم لوگ تو بچ گئے، مگر سمرا ہم سے بچھڑ گئی۔ یقیناً وہ جنت میں ہی ہوگی۔ یہ سب باتیں سن کر نبیل نامی لڑکا آگے بڑھا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ لڑکی رو رہی تھی، کہنے لگی میں نے تمہیں پانے کے لیے سب کیا، میں نے اپنی سگی بہن پر الزام لگا دیا۔ نبیل کہنے لگا میں تو کبھی تمہیں خواب میں بھی نہ ملوں۔ سپروائزر کہنے لگا میت کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب تم قبر کھودنے کی کوشش کرو۔ میں نے قبر کھودی تو بڑی آسانی سے کھود گئی تھی۔ میں اللہ اکبر کہہ کر بے اختیار رونے لگ گیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ اور اس کے بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے بے پردہ کر دیا تھا۔ ہم نے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا تھا۔ تدفین کے بعد ہمیں اچانک سے قبر کے اندر سے بہت خوبصورت خوشبو آنے لگی تھی۔ اس تدفین کو 7 سال بیت گئے، لیکن ابھی تک اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اپنی بہن کو بدنام کرنے والی لڑکی کا کیا انجام ہوا۔ یقیناً برائی کو برائی نہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔